السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں میدان میں، ابھی مسجد میں تھوڑی سی جگہ باقی، آپ تھوڑا سا اندر آ جائیں۔ آج کی رات کا یہ پروگرام، جس کو پروگرام کہنا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا، ایک مبارک دعا کی توبہ کی مجلس، اس کو کوئی جلد سے عام خیال نہ کرے۔ جتنے بھی لوگ باہر ادھر ادھر ہیں، میری درخواست ہے کہ وہ اندر آ کے بیٹھیں اور اس توبہ کی مجلس میں شریک ہوں۔ کوئی زیادہ لمبا وقت انشاءاللہ نہیں لیا جائے گا۔ آج اگر شب برات کا یہ مبارک موقع ہے تو ہمارے برادران وطن کے ہاں بھی ایک تہوار ہے۔ سبھی لوگ بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں، اور جب یہاں سے جائیں گے تو میری درخواست ہے بہت ہی احتیاط، اچھے طریقے سے، شرافت کے ساتھ یہاں سے واپس ہوں۔ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک دم ایسا بھی نہ ہو جائے کہ معمولی سی بات پر ہم لوگ فتنے کا شکار ہو جائیں۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بیچارہ اپنے حال میں نہیں ہے، کوئی انسان پیے ہوئے ہے، کوئی انسان شراب میں ہے، کسی نے کسی کو کوئی جملہ کہہ دیا تو جو بالکل دماغ سے معذور ہے اس کی بات کا کیا برا مانا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اپنے دامن کو بچا کر دائیں بائیں ہو کر نکل جائیں۔ کسی سے بات کرنے کے لیے آپ وہاں پر نہ روکیں۔ اور بات کے شروع کرنے سے پہلے دوسری درخواست یہ ہے، آپ جب سرائے ترین کو واپس ہوں تو نخاسی سے ہو کر حسن پور روڈ ہو کر بازار سے ہرگز نہ جائیں، یہ مناسب نہیں۔ لوگ جس طرح سے سرکاری عملہ آپ کا خیال کر رہا ہے اور اچھے طریقے پر وہ آپ کے پروگرام کو ہونے دے رہا ہے، تو میری اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنی طرف سے کسی کے لیے اذیت کا ذریعہ نہ بنیں، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لہذا باہر نئی سرائے میاں سرائے جانا ہو تب بھی تیل منڈی ہو کر نہ جائیں، بلکہ ادھر سے گزر کر کٹرے موسیٰ خاں کے راستے سے موہن تالاب سے ہو کر جائیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں سرکاری عملہ ہر طرح سے ساتھ دے رہا ہے۔ شریف انسان وہی کہلاتا ہے جو عملے کا پورا ساتھ دے اور کسی طرح کی کسی کے لیے اذیت کا ذریعہ نہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ وقال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رحمتک اوسع من ذنوبنا، ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجى عندنا من اعمالنا، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي۔ سبھی حاضرین سے اور سارے بزرگوں سے، بالخصوص اپنے جوانوں سے، قابل احترام ماؤں بہنوں سے اور عزیز بچیوں سے
آپ کے اس گنہگار بھائی کی یہ درخواست ہے، پوری توجہ کے ساتھ، دل کی سچی لگن کے ساتھ اور پوری طلب کے ساتھ ہم حدیث اور قرآن کی بات کی طرف توجہ دیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا ہمارے لیے معافی کا ذریعہ بھی بنے۔ آج کی رات میں جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہ ہمارے حصے میں آ جائیں اور واقعتاً صحیح معنی میں ہم رات کے صحیح طرح سے گزارنے والے بنیں۔ یہ رات میرا اور آپ کا انتظار نہیں کرے گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مغرب کی نماز ہوئی، اس کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز، اس وقت تقریباً 10:30 بج رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آپ کی زندگیوں میں برکت دی اور ایک مرتبہ پھر پوری محبتوں کے ساتھ، شفقتوں کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اس رات کا مبارک موقع نصیب فرمائے۔ اس کائنات کے اندر بہت سی چیزیں تو وہ ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر آتی، لاکھوں کروڑوں چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے ہماری نگاہوں سے اوجھل کی۔ آج کی رات میں برسنے والی رحمتیں، مغفرتیں، عنایتیں، رب العالمین کی طرف سے انعامات کی بارش، اللہ کی رحمت کا کچھ ایسا ہی حصہ ہے جو مجھے اور آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ان حقیقتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی بات کو مان کر یقین کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ دنیا میں سچے تھے اور اللہ نے نبیوں کا سردار آپ کو بنایا تھا۔ اگر اس رات کی یہ باریک باریک باتیں اور یہ راز کی باتیں آپ نے ہمیں نہ بتائی ہوتی تو ہم دنیا میں مر جاتے، مگر یہ حقیقتیں اور یہ راز کی باتیں ہمیں پتہ نہ چلتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب یہ رات شروع ہوتی ہے، یہ رات تو مغرب کی نماز سے شروع ہو گئی، رب العالمین اپنی شان عالی کے مطابق دنیا کے آسمان پر آ جاتا ہے۔ کیا اس کے آنے کی شکل و صورت ہے، کیا طریقہ ہے، یہ اللہ بہتر جانے۔ میرا اور آپ کا اتنا یقین ہے جتنا ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اور رب العالمین یہ صدا مغرب سے لے کر سحری کے وقت کے ختم ہونے تک آج کی رات میں خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کو ندا اور صدا لگاتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے معافی مانگ لے، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی بخشش ہم سے لے لے، ہے کوئی جو مجھ سے روزی کا فیصلہ کرا لے، ہے کوئی جو اپنی پریشانیوں کو مجھ سے دور کرا لے، ہے کوئی اپنے الجھے ہوئے کاموں کو مجھ سے سلجھوا لے، ہے کوئی بندہ جو اپنی خالی دامن کو میرے سامنے لے کر آئے اور میں اپنی رحمت سے اس کے دامن کو بھر دوں۔ رب العالمین کا یہ عمل 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نہیں، بلکہ مغرب کی نماز سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہوں گے اللہ کے وہ بندے آج کی اس رات میں جو اس رات کو صحیح طرح سے استعمال کریں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس موقع پر صحیح طرح سے استعمال کرنے میں لگا دیا، آپ یقین جانیں ان کی قسمت چمک گئی، انہوں نے اپنے مقدر کو چمکا لیا، انہوں نے اللہ سے رحمتیں لے لی اور انہوں نے رب العالمین سے مغفرت کا پروانہ لے لی۔ کبھی کبھی تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ہوتا ہے، فقیر دنیا کے بادشاہوں کے اور دنیا کے بڑے لوگوں کے دروازے پر جاتا ہے اور صبح سے لے کر دوپہر تک بھیک مانگتا ہے، اور اندر سے گھر کا مالک 10 بجے 11 بجے جب بھی نکل کر آتا ہے تو وہ فقیر کہتا ہے کہ میں آپ کی وجہ سے صبح سے بیٹھا ہوں، بچے بھوکے چھوڑ کر آیا۔ یہ عجیب و غریب رات ہے، اس میں کائنات کا مالک آج فقیر کو صدا لگا رہا ہے۔ پتہ نہیں میں کہہ پایا کہ نہیں پایا، یا آپ کے دل میں کوئی بات آئی کہ نہ آئی، سوچنا چاہیے۔ یہ پہلی رات ہے جس میں فقیر صدا نہیں لگا رہا ہے،
کائنات کا مالک فقیروں کو صدا لگا. سو تو وہ سے کہہ رہا ہے کہ جاگ جاؤ، جو اونگ میں ہے ان سے کہہ رہا ہوش میں آ جاؤ، جو مستی میں ہے ان سے کہہ رہا کہ ذرا اپنے آپ کو جگا دو، میری رحمت تمہیں معاف کرنے کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اترنے والی رحمتوں کا ہمیں یقین نصیب فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے، یہ پیارا دین آپ کا لایا ہوا ہے اور رب العالمین کی طرف سے بندوں کے لیے آئے. اور ہمارے نبی کا کمال یہ ہے کہ اللہ کی جو شریعت لے کر آئے ہیں، آپ نے آنے کے بعد انسانوں کو وہ شریعت بھی پہنچائی اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر 100% عمل کر کے بتایا. اگر آپ نے امت کو نماز دی ہے تو آپ نے اس سے پہلے امت کو وضو کر کے بتایا اور اس کے بعد نماز پڑھ کے بتایا کہ نماز اللہ کے لیے ایسے پڑھی جاتی. جس موقع پر آپ نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ٹکٹکی باندھ کر آپ کو دیکھتے، آپ کا رکوع کتنا پیارا، آپ کا سجدہ کتنا اچھا، آپ کا تشہد میں بیٹھنا کتنا شاندار، آپ کا قرآن کریم کا پڑھنا کتنا اچھا. ایک ہی وقت میں اللہ کی عبادت بھی تھی اور ایک ہی وقت میں امت کو بتانا بھی تھا کہ دیکھو اللہ کی نماز ایسے ادا کی جاتی. ایک موقع پر آپ نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھی. اللہ کے رسول علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میری پوری مسجد اور آپ کے سامنے جو امت تھی وہ آپ کی نماز کو دیکھے کہ ہمارے نبی نے نیت کیسے باندھی، ہمارے نبی نے ہاتھ کانوں تک کہاں تک اٹھائے، ہمارے نبی نے کس طرح سے قرآن مجید پڑھا ہے، ہمارے نبی نے کس طرح سے رکوع کیا. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگر نماز لا کر دی تو نماز کو ادا کر کے بتلایا، زکوٰۃ کا نظام بتایا تو زکوٰۃ کو ادا کر کے بتلایا. حج کے موقع پر آپ نے زندگی میں ہجرت کے بعد ایک حج کیا اور جس موقع پر آپ نے عمر کے بالکل آخری حصے میں حج کیا ہے تو آپ نے پورے علاقے میں اعلان کرایا تھا کہ اس سال پیغمبر دو جہاں حضور پاک علیہ السلام کا حج کا ارادہ ہے، لوگ ساتھ چلے. پورے عرب کے اندر ایک ہلچل مچ گئی. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر، بوڑھے اپنے جوانوں کو لے کر، جوان اپنے بوڑھوں کو لے کر، جوان اولاد اپنی ماں کو لے کر، اپنے باپ کو لے کر، اپنے دادا کو لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ سید الاولین والآخرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمائیں گے. تقریباً 1 لاکھ کے اوپر لوگ ہو گئے اور جو کچھ آپ کر رہے تھے 1 لاکھ انسانوں کی تقریباً 2 لاکھ نگاہیں آپ کو دیکھ رہی تھی. آپ کنکری کیسے مار رہے ہیں، آپ قربانی کیسے کر رہے ہیں، آپ میدان عرفات میں کیسے ہیں، آپ نے مینا میں کیا کیا، آپ نے مزدلفہ کی رات میں کس طرح سے اللہ سے مانگا. ایک ایک چیز کو صحابہ کرام دیکھتے تھے. میں نے یہ 2 مثالیں اس لیے دی تاکہ پتہ چلے کہ دین اسلام کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگر کوئی عمل دنیا کو لا کر دیا ہے تو عمل کر کے بتائیں. ان دونوں باتوں کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج یہ والی لیلۃ البراء، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں برات اور مغفرت کی رات، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں شب برات، اللہ کی طرف سے انعامات اور مغفرت کی رات. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگر امت کو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ دیا تو جیسے میں نے نماز کے متعلق عرض کیا، حج کے متعلق عرض کیا، کتنی تفصیل ہو سکتی ہے، اسی طرح سے آپ نے اس رات کو گزارنے کا بھی طریقہ دیا. اگر کوئی اللہ کا بندہ اس رات کو ان کے طریقے پر گزارے گا تو وہ برکتیں ملیں گی. میں اور آپ اگر اس رات کو ان کے طریقے پر نہیں گزارتے تو پھر یاد رکھیں سوائے محرومی کے کچھ نہیں. یہ شرط اول ہے کہ دین ان کا لایا ہوا ہے اور شرط یہ ہے کہ وہ کوئی بھی اللہ کا بندہ ان کے دین کو ان کے مطابق زندگی پر عمل کرے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس رات کو کیسے گزارا؟ جس موقع پر یہ رات تھی آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام فرماتے. اس دن آپ کا قیام حضرت عائشہ کے گھر میں تھا، آپ سو رہے تھے. اچانک جبریل امین آئے اور آپ کو آ کر اللہ کا پیغام دیا
کہ اللہ کی طرف سے یہ معافی اور مغفرت کی راہ. بڑی خاموشی کے ساتھ آپ اٹھے اور آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہیں عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے. بڑی آہستہ سے دروازے کو کھولا اور باہر جانے کے بعد بڑی آہستہ سے دروازے کو ملا کر بند کیا, دوسرے پٹ کو ساتھ بند کیا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی. ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نمبر تو میرا ہے, آج کی رات میں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ جو لوگ حج کو گئے ہیں رب العالمین نے عمرے نصیب فرمائے ہیں, اللہ اس مجمع کو بار بار نصیب فرمائے. انہوں نے آپ کی وہ جگہ تو دیکھی ہے جہاں قبر مبارک ہے, قبر اطہر ہے. یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا, اور اس سے بالکل ملے ہوئے سارے کے سارے امہات المؤمنین ہماری اور آپ کی مبارک مائیں, ان سب کے حجرے چھوٹے چھوٹے تھے. کوئی دور کی بات نہیں تھی, یہ کوٹھا, یہ والا, یہ والا, یہ والا. ام المؤمنین اپنے دروازے کے باہر آئیں, اندھیرے کا زمانہ دیکھنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرا نمبر ہے, آپ شاید کسی اور کے گھر پہ تو نہیں جا رہے ہیں آج. لیکن دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ تو مسجد سے باہر ہو گئے, اور مسجد کے باہر امہات المؤمنین کے کمرے نہیں تھے, حجرے نہیں تھے. جب دیکھا تو سیدھے آپ قبرستان تشریف لے گئے, اور اندھیرے میں بیچ میں کھڑے ہوئے رب العالمین سے بھیک مانگ رہے ہیں اپنی امت کے لیے, اور دنیا سے جو لوگ چلے گئے آپ کی امت کے لیے آپ دعا فرمائیں. کس طرح سے خاموشی سے کمرے سے نکلے ہیں, کمرے کے دروازے کو کس طرح سے کھولا ہے, کمرے کے دروازے کو کس طرح سے بند کیا ہے, دبے پاؤں کس طرح سے گئے. جس امت کے نبی نے نکلنے اور جانے کا طریقہ بتایا ہو, کیا امت کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ رات میں موٹر سائیکل دوڑا کر قبرستانوں کی زیارت کریں؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں. یہ تو میرا اپنا مجمع ہے, مجھے تو اس سے الحمدللہ بڑی اچھی امید ہے. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ان میں یہ حرکت کرنے والا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن باہر شہروں میں غیروں کو کہنا پڑا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس عمل کو جیسے کیا ویسے کرنا پڑتا ہے. آپ نے وضو جب شروع کیا ہے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم بھی پڑھیں گے. آپ نے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے تو ہم بھی دھوئیں گے. اس کے بعد آپ نے کلی کی تو ہم بھی وہی کریں گے. کوئی انسان بعد میں کلی کرے اور پہلے ناک میں پانی ڈالے, یہ دونوں نہ کرے, یا چہرے کو دھو لے, یا یوں کہنے لگے کہ میں پہلے پاؤں دھوؤں گا اس کے بعد ہاتھ دھوؤں گا, دھلنے کو دھل جائیں گے. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہ ہوگا. اگر میں نے اور آپ نے اس رات کو اس طریقے پر نہیں گزارا تو رات تو گزر جائے گی میرے پیاروں, یاد رکھنا. مگر وہ بات نہ ہوئی جو اللہ کے رسول علیہ السلام بتلا کر گئے. ایک ایک عمل میں غور کرے, کوئی بات ہم سے ایسی نہ ہو جائے. اس لیے میں نے عرض کیا اس رات کو صحیح طریقے پر. اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ گزارنے کا؟ آج کے دن کی آپ کی ساری عبادت کمرے کے اندر کی ہے, کمرے کے باہر کی نہیں. آج کے دن کی, آج کی رات کی ساری عبادت آپ کے کمرے کے اندر کی ہے, کمرے کے باہر کی نہیں. صبح اٹھنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو بھی نہیں بتایا, ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک حدیثیں جتنی بھی ہیں آپ فوراً صحابہ کرام سے کہتے ہیں میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے, میرے اللہ کا یہ اشارہ ہے, میرے اللہ نے یہ فرمایا ہے, میرا اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے. رات گزر گئی پھر بھی آپ نے صبح کو صحابہ کرام سے کچھ نہیں کہا. یہ تو آگے چل کر ام المؤمنین نے واقعات کو بیان کیا ہے, اور ان کے سامنے یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی. اس لیے یہاں سے جانے کے بعد آپ کے اس بھائی کی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے گھر جا کر 2 رکعت اور 2 رکعت اور 2 رکعت اور 2 رکعت, آپ 8 پڑھیں, آپ 6 پڑھیں, آپ 12 پڑھیں, آپ 10 پڑھیں, وہ آپ کے اوپر ہے. مگر آج کے دن ایسی پڑھ دیں کہ اللہ کو رحم آ جائے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی قوموں کے درمیان امت مسلمہ اس وقت ایسے کھڑی ہے جیسے کوئی عورت بغیر چادر بغیر دوپٹے کے کھڑی ہوتی. دنیا کے سارے شیطانوں نے لگتا ہے کہ اس کی چادر کو چھین لیا ہے, اور پورا باطل قسم کھا کر آیا ہے کہ اس کو تار تار کر دینا. آپ سوچیں جو امت اس پوزیشن میں ہو, جس طرح سے برسات کے زمانے میں ساری بھیڑیں باڑے کے اندر ایک دوسرے سے منہ ملا کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور سردی کے زمانے میں کانپ رہی ہوتی ہیں, آپ یقین جانیں کہ امت مسلمہ تقریباً اسی پوزیشن.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے رات نصیب فرمائی۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے ماننے والے حضور پاک علیہ السلام کے سچے امتی، نمازوں کے پابند، اس والی رات میں ادھر ادھر نظر کیسے آتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ انہیں تو آج کے دن اپنی آنکھوں کے جو آنسو ہیں نچوڑ کر رکھ دینا چاہیے۔ آج رات آ گئی، آج رات آ گئی، آج تو اللہ کو منا کر ہی رہوں گا۔ آج اللہ سے اپنے لیے، امت کے لیے، مرحومین کے لیے، زندوں کے لیے، پرایوں کے لیے، اپنوں کے لیے، سب کے لیے رب العالمین سے فیصلے کرانی۔ ٹہلنے آنے جانے کا کیا مسئلہ؟ کہیں قبرستان آپ کے قریب میں اتفاق سے ہے، ٹھیک ہے، آپ کا دل چاہ رہا، آپ خاموشی سے ہو آئیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جانے کی بنیاد پر قبرستان جا رہے ہیں نا، تو انہی کے طریقے پر جائیے نا، کہ اپنے طریقے پر کیا مطلب ہے؟ جتنی خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے گئے تھے، آپ بھی چپکے سے چلے جائیں۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک طریقہ ان کا لیں گے اور باقی اپنا داخل کر دیں گے؟ یاد رکھو کہ سنت میں ہمیں اور آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ غلام کا کام غلامی ہے، تابعداری ہے، اپنی طرف سے مالک کے حکم کے اندر، مالک کے عمل میں غلام کچھ بڑھایا نہیں کرتا۔ دوسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آج کی رات کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو میرے گھر کے اندر نماز پڑھی تو میں نے آپ کی نماز پر غور کیا۔ خود فرماتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ آج کی رات میں آپ کے سجدے بہت لمبے تھے، جیسے کوئی آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بھیک مانگ رہا ہے، اور آپ کے عمل سے، آپ کی طبیعت سے اور آپ کے وجود سے، آپ کے سجدے کے طریقے سے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اپنی پیشانی کو رب العالمین کے سامنے اس طور پر ڈالے ہوئے ہیں کہ رب العالمین سے فیصلے کرا کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں جملہ آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے میں جس موقع پر تھے، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے کان لگائے تو اس موقع پر مجھے آواز آئی کہ آپ دعا فرما رہے تھے، اللہم انی اعصر فی التراب وجہی، اے اللہ یہ آپ کا بندہ اپنی پیشانی کو مٹی میں رگڑ رہا ہے۔ یہ عربی زبان کے جملے کا ترجمہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا، بہت تقریر کر لی بہت زمانے سے، سچی بات ہے کہ اب تو دل ٹوٹ گیا حالات کو دیکھ کر، بہت دن ہو گئے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مسئلہ ہے کیا؟ کتنے ہیں وہ اللہ کے بندے آج کی رات کے اندر اپنی پیشانی کو اور اپنی ناک کو خدا کے سامنے اس طریقے پر رگڑیں؟ کتنے اللہ کے بندے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جوان یہ کہیں کہ ہمیں تو عربی زبان یاد نہیں آتی، عربی دعائیں یاد نہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ تو یاد ہے، کم از کم ایک ایک سجدے کے اندر آپ 51 مرتبہ کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ دیکھو آپ کی آنکھیں ہوں گی اور آپ کے آنسو رکیں گے نہیں۔ رب العالمین سے مانگنے کی رات ہے، رب العالمین سے لینے کی رات ہے، رب العالمین کو منانے کی رات ہے، رب العالمین کا پیار لینا، رب العالمین سے فیصلے کرانا امت کے حق میں، اس کی رحمتوں کو اتروانا۔ اللہ کے بندے اپنی ناک کو، اپنی پیشانی کو اس طریقے پر خدا کے سامنے اللہ کے بندے اور بندیاں رگڑیں کہ رب العالمین کو ترس آ جائے، اور رب العالمین انسانوں کے حق میں اور امت کے حق میں فیصلے فرما دے کے جاؤ تمہارے لیے رحمت کے فیصلے۔ جی نظام ہے اللہ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ۔ ایک موقع پر آپ نے جب دوبارہ سجدہ کیا، یا اسی موقع کی بات ہے یا اگلے سال کسی موقع کی بات ہے، خود فرماتی ہے کہ میں نے کان لگائے تو اس موقع پر آپ دعا فرما رہے تھے کہ یا عظیم یرجا لکل عظیم اغفر الذنب العظیم، اے سب سے بڑے اور سب سے بڑی امیدوں کے مالک، سب سے بڑے میرے گناہ کو معاف فرما دے، جتنے میرے گناہ ہیں سب کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دامن پر تو ایک بھی دھبا نہیں تھا، نہیں امت کو بتا کر گئے دیکھو رات ایسے گزاری جاتی، رات کا گزارنا سیکھو، رات کا طریقہ سیکھو۔ میں نہیں کہتا کہ آپ 100 رکعت رات پڑھیں اس زمانے میں، میں نہیں کہتا آپ سے، بہت سے نوجوانوں کو لگتی ہے 1-2 رکعت یہاں پڑھی، 5 یہاں پڑھی، کسی مسجد میں، پھر جامع مسجد میں، پھر کہیں نہیں سرائے، کہیں پنجو سرائے، کہیں سرائے ترین، کہیں دربار، کہاں بھاگے پھر رہے ہو؟ کہاں بھاگے پھر رہے ہو؟ کیوں مارے پھر رہے ہو ادھر سے ادھر؟ صبح کو کھڑے ہو کر مجمع کے سامنے یہ کہو کہ ہم نے رات ایسے گزاری، نہیں تم نے نہیں گزاری، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو سڑکوں پہ گزاری، تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں اس کو گزارنا نہیں کہتے۔
رب العالمین کو منانا ہے، رب العالمین سے رحمتوں کو لینا ہے۔ اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو طریقہ دے کر گئے اس طریقے پر اللہ کو منانا اور اس طریقے پر نماز پڑھنا۔ آپ جس موقع پر 2 رکعت نفل نماز کے لیے اس وقت کھڑے ہوں، آپ یہاں پر یا اپنے گھر پر یا بند کمرے میں کسی جگہ پر جائیں، آپ نے نیت باندھی اور اس کے بعد رب العالمین سے آپ یوں عرض کریں الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ترجمہ کس کو نہیں معلوم؟ اس کا ترجمہ تو سبھی کو معلوم ہے۔ میرے پیاروں، آپ نماز کو بناؤ گے تو بنے گی۔ اس چھو کے انتظار میں مت رہو کہ شاید زندگی میں جب 70 سال کے ہو جائیں گے اوپر سے کوئی چھو ہوگی اور ہم ولی کامل ہو جائیں گے۔ اگر چھو سے کام بنا کرتا تو پھر حضور پاک علیہ السلام نے مکے پر چھو کر دی ہوتی اور سارا مکہ مسلمان ہو گیا ہوتا، پھر پتھر کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ چھو کے انتظار میں مت رہو، نہ کبھی ہونی ہے نہ کبھی ہوگی۔ یہ تو میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ میں اور آپ کتنی محنت کریں۔ جو اللہ کا بندہ آج کی رات میں اپنی قسمت کو جگائے گا، رب العالمین یقیناً اس کی قسمت کو جگائے گا۔ 2 باتیں میں نے عرض کی۔ تیسری بات، اس رات کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو کلب تھا۔ مختلف قبیلوں کی مختلف عادات تھی اس زمانے میں۔ بہت سے قبیلے اونٹ پالتے تھے، بہت سے قبیلے گایوں کا کاروبار کرتے تھے، بہت سے قبیلے بھیڑ پالا کرتے تھے، بہت سے قبیلے بکریاں پالا کرتے تھے۔ یہ بنو کلب کا جو قبیلہ تھا یہ بکریاں پالتا تھا۔ ایک ایک آدمی کے پاس ہزاروں بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رب العالمین کی رحمت کو جتانے کے لیے اور بڑی امید دلانے کے لیے اور امید کا چراغ میرے اور آپ کے دل میں روشن کرنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ جتنی بکریاں بنو کلب والے قبیلے کی ہیں اور ان کی بکریوں کی کمر پر، ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں، رب العالمین ان سے بھی زیادہ آج کے دن مغفرت فرماتا ہے۔ جیسی قوم ہوتی ہے ویسی بات کی جاتی ہے۔ اس زمانے میں بکریوں کے پالنے والے تھے، اس لیے آپ نے بکریوں کی مثال دی۔ بہت سے موقع پر کوئی انسان آیا تو آپ نے اونٹ سے اونٹ کی مثال دی، کیونکہ اس زمانے میں لوگ ان کو پالا کرتے تھے، اور جو انسان جو کام کرتا ہے آپ اسے اسی طریقے پر بات کریں گے تب جا کر بات سمجھ میں آئے گی۔ 3 باتیں ہوئیں، اور چوتھی بات آپ سے عرض کروں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ آج کے دن بھی اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے۔ اللہ ان 4-5 میں سے آج کے دن ہمیں شامل نہ فرمائے، ہمیں شامل نہ فرمائے، اللہ ہمیں شامل ان میں نہ فرمائے۔ ایک تو یہ فرمایا آپ نے عاق لوالدیہ، وہ نوجوان یا وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو پریشان کرتے کرتے اپنے ماں باپ کے سینے کو پھاڑ دے، ہر وقت گالی، ہر وقت بدتمیزی، فرمایا آج کے دن اللہ اس کو معاف نہیں کرے۔ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، جب وہ یہ فرما دے کہ میں معاف نہیں کروں گا تو سوچے تو صحیح کہ یہ والا انسان کتنا ذلیل اور کتا صفت انسان، جسے آج رحمت کی بھری ہوئی رات میں وہ مالک کائنات، وہ رحمتوں والا مالک، وہ رحمان الرحیم، وہ رؤوف الرحیم، وہ غفور الرحیم، وہ تواب الرحیم، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ظالم میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اتفاق سے کبھی ماں باپ کے سامنے بات آواز اونچی ہو جائے وہ بات الگ ہے، ہر وقت بدماشی، ہر وقت سینے کو چوڑا کرنا، ہر وقت ان کے سینے پر سوار رہنا، ہر وقت ان کا خون پینا، ہر وقت ان کو پریشان کرنا، اس کو کہتے ہیں عاق لوالدیہ، یہ ہے اپنے والدین کے سینے کو چیرنے والا۔ نمبر 1۔ دوسرے فرمایا آپ نے مدمن خمر، جو مستقل شراب کا عادی ہے آج کی رات میں اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ میں نے اپنے شیخ سے یہ بات سنی تھی، ایک موقع پر
غالباً حرم شریف میں فرما رہے تھے اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں، اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں، اس کے باوجود کوئی اپنی قبر میں پھنس گیا، سچی بات یہ کہ اس سے بڑا بدترین کوئی نہیں تھا۔ رب العالمین فرمائے گا میں نے تیرے اوپر رمضان کے تانتے لگا دیے، میں نے روزانہ تو سحری کے موقع پر تجھے میں نے پکارا، میں تیرے لیے تیری زندگی میں ہزاروں جمعے لے کر آیا، میں نے تیرے لیے مغفرت کے موقع کیے اور تیرے لیے جنات کو بند کیا، تیرے لیے شیاطین کو جکڑ کر سمندروں میں پھینک دیا، میں نے رمضان المبارک میں تیرے لیے دروازے جہنم کے بند کیے اور جنت کے دروازے کھول دیے، اور تجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ مجھے راضی کر لیتا؟ میرے پیارو، آخرت بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ہم آخرت کا لفظ مانتے ہیں، ابھی حقیقت ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں۔ میں نے اس جمعہ کو یہ واقعہ بیان کیا تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، بتاتا بھی نہیں کون تھے کیا تھے۔ ایک صاحب خود آئے اور آ کر کہنے لگے میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ کوئی آدمی اپنے باپ کے متعلق کیوں جھوٹ بولے گا؟ آپ خود سوچو، باپ کے متعلق جھوٹ بولے گا؟ روتے ہوئے آئے، پریشان آئے اور آ کر کہنے لگے میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے لوگ ان کو مار رہے ہیں اور ان کے چہرے کا اتنا حصہ بالکل غائب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک موقع پر جبریل امین آئے، بخاری شریف کی روایت ہے، ان کے ساتھ حضرت میکائیل بھی آئے۔ حضرت جبریل امین کبھی کبھی بات کرتے مسکراتے اور حضرت میکائیل ہمیشہ خاموش رہتے، چپ رہتے۔ تو آپ نے یہ سوال کیا جبرائیل ہم نے کبھی میکائیل کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا تھا اللہ نے نہیں، یہ پہلے مسکراتے تھے اور جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے تو اس کی ہنسی ختم ہو گئی۔ جن کو جہنم میں جانا نہیں ہے ان کی تو مسکراہٹ ختم ہو گئی، اور جن کے لیے جہنم اور جنت بنائی گئی ہے ان کی ہنسی رکنے کو تیار نہیں۔ ایک فرشتہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، ایک فرشتہ۔ اللہ نے ان کو اس لیے نہیں بنایا، اس لیے نہیں بنایا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو جہنم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات میں نے عرض کی مدمن خمر، شراب کا پینے والا۔ تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی مسبل ازار، متکبر، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو۔ شیطان نے ایک مرتبہ رب العالمین کے سامنے کہا تھا انا خیر من، میں بہتر ہوں آدم سے۔ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ مردود نکل جائے یہاں سے، یہ زبان میرے ہاں نہیں چلتی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے دن تک تیرے اوپر لعنت ہے، نکل یہاں سے۔ ایک جملہ کہا تھا میں بہتر ہوں، کوئی زنا نہیں کیا تھا، کسی کی لڑکی پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، کسی کی بچی کو اٹھا کر لے کر نہیں گیا تھا، کوئی قتل و غارت گری کا بازار گرم نہیں کیا، صرف ایک جملہ اس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں۔ رب العالمین نے ایک تھوڑے سے جملے کے بنیاد پر یہ کہہ دیا کہ جاؤ۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ قابل احترام بزرگ بیٹھے، ان سے کیا کہوں؟ یہ والا جملہ تو ہم روزانہ سینکڑوں مرتبہ بولتے ہیں۔ تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ سلوٹوں میں وہی ہے جو وہ اللہ کے سامنے کہہ کر آیا تھا، یہ وہی ہے۔ اس وقت ہم کوئی اور بولی بول رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں اس موقع پر اس رات میں میں آپ کے سامنے نہ کہوں تو خدا کی قسم میں نے آپ کو بلا کر آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے دھوکہ کیا، مسجد میں کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ حقیقت کھول کر آپ سے بیان نہ کروں میں، اس کو تکبر کہتے ہیں، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ باڈی لینگویج ہو، چاہے چلنے کا اسٹائل ہو، چاہے کپڑے لمبے کر کے ہو، چاہے کسی طریقے پر، لیکن انسان کے وجود سے تکبر ٹپکے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس رحمت اور مغفرت والی رات کے اندر اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے۔ 3 ہو گئے، چوتھے کے متعلق آپ نے فرمایا مشاحن، جو انسانوں کے لیے اپنے دل میں کینہ، بغض و عداوت رکھتا ہے۔
हर एक से परेशानी, हर एक से परेशानी। किसी का मकान अच्छा बन गया तो क्यों अच्छा बन गया, इनका काम अच्छा चल गया तो क्यों अच्छा चल गया, इनके बेटी का रिश्ता अच्छी जगह हो गया तो क्यों अच्छी जगह हो गया, ये मुस्कुरा रहे हैं तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ये रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं। कौन सी जिंदगी हिस्से में आई? इसको जिंदगी कहते हैं। इसको तो कुरान इंसानी जिंदगी भी मानने को तैयार नहीं। कुरान ये कहता है ये तो जानवरों से भी बदतर जिंदगी। ये मुशाहिद। 4 बातें हो गई और 5वीं बात आपने फरमाई मुशरिक, जो अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक करे, रब्बुल आलमीन इसको भी मार। इस मजमे के अंदर मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन सारे जुर्मों का करने वाला कोई नहीं होगा। मैं तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखूंगा। ये मेरा अपना प्यारा मजमा है। मुझे मालूम है कि इस शहर को किस तरह से पार करके आए हैं, मुझे मालूम है। इनके दिल 1 साल से टूटे हुए हैं, इनकी आंखें रोने को परेशान हैं। इनके सामने इस जमीन के हालात भी हैं और दुनिया के हालात भी इनके सामने हैं। ना मालूम ये हवाएं क्या कह रही हैं, कब किस मौके पर ईमान का इम्तिहान हो जाए और कब किस मौके पर इस्लाम का इम्तिहान ले लिया जाए, कब किस मौके पर क्या हो जाए। क्योंकि 1 साल गुजार कर देख लिया, शैतान ने 4 चीजों को निशाना बनाया है। नंबर 1 मस्जिदें, नंबर 2 मदरसे, नंबर 3 मराकिज, नंबर 4 खानकाहें। इतना खतरनाक निशाना बनाया शैतान ने, इब्लीस ने, कि मैं और आप मस्जिदों से महरूम हो गए। 1 साल तक तकरीबन जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो नौजवानों को जज्बा था। 1 महीना 1.5 महीने नमाज पढ़ी, 2 महीने पढ़ी और फिर उसके बाद ऐसी छुट्टी अल अमान अल हफीज। आप जरा सोचें, हम दुनिया में नमाज ना पढ़ें, मेरे प्यारों, मेरे जवानों, मैं तुमसे कैसे कहूं, कहां से कले जलाऊं वो वाला जो तुम्हारे दिल में उतारूं। तुम अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या तुम्हें यह कहने का हक है कि तुम अल्लाह के रसूल के उम्मती हो और उसके बावजूद कि हम नमाज छोड़ें? क्या दीवार से सर मार के मर जाए? फिर तो यह दुआ करनी चाहिए कि जमीन फट जाए और हमें मर जाना चाहिए। कहां चली जाती है यह कौम? जुमे में सारी मस्जिदें आबाद, ईद में सारी मस्जिदें आबाद और 5 वक्त के अंदर बाद मस्जिदों में 10 नमाजी, 11 नमाजी, 12 नमाजी। आज के दिन में तुमसे यही मालूम करने के लिए आया हूं कि ये बताओ इस गुनहगार की कौन सी तौबा है। तुम्हारे पांव पकड़ूं, अभी पगड़ी तुम्हारे पांव पर रखने को तैयार, कि ये बताओ कि अल्लाह के रसूल के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचाओगे तुम। काहे की शबे बारात, किस बात की शबे बारात, काहे की माफी? तुमने कसम खा रखी, तुमने अहद कर रखा है कि नमाज नहीं पढ़ेंगे। मुझे खुलकर कहने दो तुमसे, मुझे शदीद तकलीफ अपने शहर के लोगों से। मैं बाहर वालों से नहीं कहता कि बाहर वाले वो अपने शहर को जाने, आप मेरे अपने हो। जाके देखो मस्जिदों का हाल क्या है। अभी अभी शेरकोट से होकर आया, 1.5 हफ्ते पहले की बात है। एक नौजवान ने कान में आकर कहा कि हजरत मुस्तकिल मेहनत कर रहा हूं, लेकिन तकरीबन इस 1 साल के अंदर 21 बच्चियां मुर्तद हो गई जो हाथों से निकल गई। उसके बाद फिर आशाएं जाना हुआ, वहां के लोगों से मुलाकात की और मुलाकात के दरमियान लोगों ने यह बात बताई, तकरीबन 2-3 साल के अरसे में 150 नौजवान के करीब कादियानी बन गए। रब्बे काबा की कसम खुलकर कह रहा है, ये तुम्हारा गुनाहगार भाई, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे ईमान का, तुम्हारे दीन का कोई एतबार नहीं, खुदा की कसम कोई एतबार नहीं। अल्लाह के रसूल फरमा गए, हमारे और इस्लाम के दरमियान अगर फर्क है तो ईमान नमाज का है, हमारे और कुफ्र के दरमियान अगर फर्क है तो नमाज का फर्क है बस। जो नमाज पढ़ रहा पक्के दर्जे का मुसलमान है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इज़ा रअयतुमुर रजुल यतआहदुल मसाजिद फशहदू लहू बिल ईमान, जब किसी आदमी को मस्जिद में आते जाते देखो उसके ईमान की गवाही देना। बहरहाल 5 लोग हैं, मायूसी का मसला नहीं, मैं सिर्फ यह कहना चाहता था आज की रात में यकीनन वो अल्लाह के बंदे भी यही चाहेंगे, अल्लाह हमें भी माफ कर। ऐसा कौन इंसान है जो ये नहीं चाहेगा? अगर कोई अल्लाह का बंदा ऐसा है, वो मेरी आवाज उस तक पहुंच रही, अपने दिल को मत तोड़ो, मायूस मत हो। वास्ता किसी गैर से नहीं है, उस रब्बे करीम से। जो 90 साल के गुनाहगार भी अगर चौखट पर आ जाए तो वो ये नहीं मालूम करता 90 साल में किस मुंह से आए हो, वो ये कहता है कि मेरी रहमत 90 साल से तेरा इंतजार कर रही थी।
حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین اپنی شان عالی کے مطابق روزانہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. اس کے ہاتھ کیسے ہیں یہ وہ جانے. اور فرمایا کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار, اپنے راتوں کو رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار معافی مانگ لیں, اور دن میں پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار معافی مانگ. اور یہ کام کب تک ہوگا؟ یہ قیامت تک ہوگا, جب تک کہ سورج بجائے ادھر سے نکلے. وہ انتظار میں ہے بندوں کے. بندہ کسی موقع پر اگر غائب ہو جائے, سوتا رہ جائے, پریشانی میں ہو جائے, بندہ کسی موقع پر غائب ہو جائے, 1 دن نہ آیا, 2 دن نہ آیا, 3 دن نہ آیا, 1 مہینہ نہ آیا, 10 سال نہ آیا, 20 سال نہ آیا, رب العالمین اپنی امید کو اس سے ختم نہیں کرتا ہے. ابھی نہیں آیا ہے, ہو سکتا ہے کہ آ جائے, ہو سکتا ہے کہ آ جائے. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اتنا بڑا مجمع اللہ کے گھر میں آ گیا. یہ اللہ سے رحمت ہی تو لینے کے لیے آیا ہے, اللہ سے مغفرت لینے آیا, اللہ سے معافی لینے کے لیے آیا. یہ کیوں آیا ہے سارا مجمع؟ اسے پتا ہے دنیا میں کیا ہے. اتنا چھوٹا سا مجمع اس مسجد میں سامنے بیٹھے ہوئے, یقین جانو اگر میرے ہاتھ میں قرآن مجید دو گے, میں سچ کہتا ہوں اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں, سچی طرح سے اگر عہد کر لو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے, خدا کی قسم تمہارے آنسو اور تمہاری دعائیں اس ملک کے مستقبل کو بدل دیں گے. یاد رکھنا میرے جملے کو, اس ملک کے مستقبل کو بدل دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کے لیے تو انسان کے 2 آنسو کافی. رب العالمین فرماتا نہیں تم نے دعا کی, ہم نے حالات تمہارے اوپر سے پلٹ دی. حدیث شریف میں آتا ہے رب العالمین نے فرمایا ایک فرشتے سے عذاب لے کر فلاں بستی پر جاؤ. وہ فرشتہ آیا عذاب لے کر, جب قریب آ گیا تو نیچے جھاڑی میں اس موقع پر 2-3 بچے بلی کے پڑے ہوئے تھے, واپس لے گیا اور جا کر کہتا ہے کہ رب العالمین وہاں تو بلی کے بچے ہیں. رب العالمین نے فرمایا کہ جا واپس کر. جو اللہ بلی کے بچیوں پر, بلی کے بچوں پر اپنے عذاب کو واپس لے لے, کیا وہ انسانوں کے آنسو پر نہیں لے گا؟ کتنا کریم رب ہے. 2-3 باتیں, اگر کوئی آدمی ان 5 گناہوں میں مبتلا ہے تو اسی وقت توبہ کر لے, کوئی مسئلہ نہیں توبہ کرنے کا, بہت آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں. توبہ ہمارے مذہب میں, ہمارے دین میں سب سے آسان ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو ابھی تک کیا اس کے اوپر شرمندہ ہو جاؤ, اپنے دل میں یوں کہو کہ اللہ بہت کر لیا, بہت کر لیا, آج سے میں اپنے اوپر شرمندہ ہوں. نمبر 1. دوسری بات فرمائی کہ طے کر لو کہ آئندہ اب کوئی گناہ نہیں کروں گا. کل صبح کو اور اللہ نہ کرے ہو بھی گیا, دوبارہ معافی مانگ لو. اللہ تو کہیں کو نہیں گیا, آنسو بھی نہیں گئے, آنکھیں بھی نہیں گئی, کوئی بات نہیں. 2 باتیں. نمبر 1 پرانے گناہوں پر شرمندہ, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. اور تیسری بات یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دیں جس گناہ میں لگے. اگر مجھے مراد آباد جانا ہے تو ادھر کو جاؤں گا, میں چلا گیا ادھر کو تو مراد آباد ہاتھ نہیں آئے گا, مجھے چندوسی کے راستے سے لوٹ کر آنا پڑے گا, اور آنے کے بعد ادھر کو جانا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں اپنے غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر چلنے والا بن جائے. یہ 3 شبد ہیں, صرف کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں, مسجد میں آنا ضروری نہیں, کھیتوں میں ہو, کھلیانوں میں ہو, اپنی دکان پہ, اپنے راستے میں, اپنی تجارت میں, اپنی زراعت میں, اپنے مکان میں, اپنے دوستوں کے بیچ میں, صرف دل کی گہرائی سے 1 مرتبہ یہ کہہ دو, صرف دل کی گہرائی سے 1 مرتبہ یہ کہہ دو, اللہ معاف کر دیجئے, میں نے بڑے گناہ کیے, مجھے معاف کر دیجئے. اللہ کہتا میرے بندے, میں تو تیرے آنسوؤں کا انتظار کر رہا تھا. جن لوگوں نے اللہ نہ کرے ان 5 گناہوں میں سے کوئی گناہ کیا ہے, ان 5 گناہوں میں سے کوئی گناہ کیا ہے, اس مجمع میں بیٹھ کر میں اپنی بات کو 2 منٹ کے لیے روک رہا ہوں. میں آج کے اس پروگرام کو کچھ سوچ کر کے آیا, مجھ سے مت کہلواؤ. آپ یقین جانو امت کے حالات کی بنیاد پر دل ٹوٹ کے جا پڑا. تمہارے بزرگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی, میں جانتا ہوں علماء کرام کو. یہ گناہگار ان میں قتل نہیں ہے, میں جانتا ہوں ان کی راتیں کیسے گزر رہی. ایک لڑکی بھی اگر مرتد ہونے کی خبر آتی ہے وہ پوری رات خدا کے سامنے روتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم کیا جواب دیں گے تجھے, ہمارے ہوتے ہوئے ایک لڑکی کلمے سے باہر نکل گئی. شیطان نے ہزاروں لڑکیوں کو نشانہ بنایا, مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے, مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے. اگر بے حیائی کی زندگی گزاریں گے تو یہ ہوگا, اور ایک بچی بھی نہ بچے گی, کسی کے گھر کی نہیں بچے گی. یہ تو حقیقت ہے.
ایمان ہماری بنیاد ہے، نماز ہماری بنیاد ہے، قرآن ہماری بنیاد ہے۔ اگر ہمارے بچے قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے، بچیاں قرآن کی پڑھنے والی ہوں گی، اور جس سینے میں قرآن مجید ہوتا ہے، چاہے ناظرے کی شکل میں چاہے حفظ کی شکل میں، یہ گناہگار پورے اعتماد سے کہتا ہے خدا کی قسم وہ بچہ اور بچی کبھی مرتد نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے کلام کی حقیقت معجزہ کبھی نہیں ہو سکتے، ناممکن۔ میں بیچ میں رک کر کہتا ہوں 2 منٹ کے لیے صرف، اگر کبھی کسی نے گناہ کیا اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنے دل کی دنیا میں جھانک کر دیکھو اور رب العالمین سے یوں عرض کرو، ابھی اسی جگہ بیٹھ کر میں 2 منٹ کے لیے اپنی بات کو روک رہا ہوں، اے اللہ میں شرمندہ ہوں، میں نے گناہ کی، مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے آج اس مجمع کو محروم مت فرما۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، اپنی کمر کو پکڑ رہا تھا، ہائے میرے گناہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سمجھ گئے اس نے گناہ کر کے اپنی کمر کو توڑ لیا۔ آپ نے فرمایا دیکھ میں ایک جملہ کہتا ہوں تو میرے ساتھ کہے۔ فرمایا جی اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یوں کہو اللہم ان مغفرتک، آپ لوگ بھی میرے ساتھ دہرا لیں، اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا۔ ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا، ان مغفرتك اوسع من ذنوبنا، ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے یہ جملے 3 دفعہ کہلائے اور اس کے بعد فرمایا تم کھڑا ہو جا، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ میرے پیارو تم نے اللہ کے گھر میں پڑھے یہ جملے، اللہ کے گھر میں پڑھے، مایوس مت ہونا، مایوس مت ہونا، مایوس مت ہونا، 1 منٹ کو شک مت کرنا۔ اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ رب العالمین نے ایک ایک کے گناہ کو معاف کر دیا، ایک ایک کے گناہ کو معاف کر دیا۔ جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ تقریباً خلاصے کے طور پر میں نے عرض کر دی، اور لوگوں کا بھی کوئی تہوار ہے اس کا خیال کرتے ہوئے میں اپنی بات کو اسی جگہ روکتا ہوں۔ کلمات توبہ میں بھی پڑھ لوں، کلمات توبہ آپ بھی دہرا لیں۔ بہت سے بھائی مختلف جگہوں سے آئے ہیں اس نیت سے کہ سلسلے میں اور بیت میں داخل ہوں گے، وہ تو نیت کر لیں، باقی پورا مجمع توبہ کی نیت سے ان کلمات کو میرے ساتھ دہرا لے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اور آپ دعا کریں اور پھر یہاں سے روانہ ہوں گے اپنے گھروں پر جا کر اچھے طریقے پر عبادت، اور اللہ نے اگر توفیق نصیب فرمائی تو کل کا انشاءاللہ روزہ میرے ساتھ کلمات کو پڑھتے چلیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ آن لائن آواز سننے ملک اور بیرون ملک میں
ان سے بھی یہی درخواست ہے، ان کلمات کو میرے ساتھ دہراتے چلیں سچی نیت کے ساتھ۔